زبان کی ضمانت دو، اس کو غلط نہیں چلاؤ گے، زبان سے گلا نہ کرو گے، چغلی نہیں کرو گے، شکوہ نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، ایک زبان کی ضمانت دے دو، ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ ہے اس کی ضمانت دے دو، غلط طریقے سے استعمال نہیں ہوگی، غلط طریقے سے استعمال نہ کی جائے گی، یہ شہوت کی جگہ۔ فرمایا او لوگو ان دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت الفردوس کا ضامن تمہارے لیے میں بن جاتا ہوں۔ دوستوں آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل درس حنیف پر۔ آج کے قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے توبہ کی طاقت، گناہگار سے ولی تک۔ یہ بہت اہم بیان ہے، اس بیان کو توجہ سے سنیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستوں مل کر سنتے ہیں۔ کتنا ہی بڑا کسی کا عمل کیوں نہ ہو، سرکار کی شفاعت کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ یہ وہ کلام الہی ہے جو سرکار مدینہ کو عطا ہوا، جو اللہ پاک کی زبان نے خود ادا فرمایا، جبریل امین نے لا کر سرکار کو دیا، سرکار نے زندگی بھر اس کی تلاوت فرمائی۔ آج جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا میرا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے ہٹ جاؤ۔ واتقوا اللہ، ڈرو میرے اس معاملے میں۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری دنیا بھی برباد، تمہاری آخرت بھی برباد۔ پہلی امتوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو دنیا ہی میں طرح طرح کی سزا بھگتنی پڑی، اس امت کو آخرت کے اوپر رکھ دیا گیا، جزا سزا سب کچھ وہاں ہوگا۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جس کی قبر کے پاس سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے فرمانے لگے اس قبر کے اندر لیٹا ہوا فلانا صحابی سورت ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خچر پہ سوار ہیں، دو قبروں کے پاس سے خچر گزرنے لگا تو بدک گیا، آپ وہیں پر اتر گئے، ان قبروں کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے دعا فرمائی، کسی درخت کی شاخ ٹہنی منگا کر اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں کے اوپر ایک ایک ٹہنی گاڑ دی۔ صحابہ کرام کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگو ان دونوں قبر والوں کو بڑا سخت عذاب ہو رہا تھا، آپ نے یہ بھی فرما دیا اس ایک قبر والے کو عذاب جو سخت میں نے دیکھا، میرا خچر بھی بدک گیا، اس کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ آج لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں چلو میرے کون سے کپڑے پلیت ہوں گے، پیشاب کیا اور یوں ہی کھڑا ہو گیا، نہ استنجا خشک کرتے ہیں نہ پانی سے استنجا کرتے ہیں، کئی بدبخت کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں۔ تو آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کے سامنے فرمایا، اس دنیا میں فرمایا، اپنی حیاتی میں ہی فرمایا لوگوں پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کیا کرو، اس قبر والے کو بڑا سخت عذاب پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جس طرح بیٹھ کے پیشاب کرو، ہوا کے رخ پہ نہ بیٹھو کہ چھینٹے اڑ کے نہ آئیں، نرم زمین پہ پیشاب کرو چھینٹے اڑ کر پیروں پہ نہ پڑیں، ایسی جگہ ڈھلوان کی طرح پیشاب کرو جہاں دور جا کے چھینٹے پڑیں۔ لوگ اس کو گناہ نہیں مانتے، اور خصوصاً جو انگریز کے چیلے ہیں وہ تو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا میرے محبوب کی اطاعت تمہاری نجات ہے، میرے محبوب کا کہنا مانو گے تمہاری نجات ہو جائے گی۔ اور یہاں تو آپ نے قبر کے بارے میں صاف صاف فرما دیا لوگوں پیشاب کی چیٹوں سے پرہیز کیا کرو ورنہ قبر کا عذاب بڑا سختی سے ہوگا۔ لوگ احتیاط نہیں کرتے، ان چیزوں کے بارے میں سوچتے نہیں۔ آج کل پکی جگہ بن گئی، فلش بن گئے، وہاں بھی اس بات کا خاص خیال رکھو کہ پیروں پہ وہ کہتے ہیں چلو جی کپڑے تو بچیں، پیروں
لگ گئے تو کیا ہے؟ یہ قبر کا عذاب پیروں سے لے کر سر تک جہاں بھی پیشاب کی چھینٹیں لگیں گی اسی کی وجہ سے شدید عذاب میں مبتلا ہوگا۔ دوسری قبر والے کے بارے میں ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، اس مسلمان کو عذاب ہو رہا ہے اس کی چغل خوری کی وجہ سے۔ اس کو آج ہم گناہ نہیں مانتے، پیٹھ پیچھے گلہ کرنا، شکوہ کرنا، اس کے اندر عیب نکالنا، نقص نکالنا، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ پہلے لوگ شراب خانوں میں بھی چغلی نہیں کیا کرتے تھے، اب تو مسجدوں میں بیٹھ کے چغلی کی جاتی ہے، مسجدوں میں بیٹھ کے گلہ کیا جاتا ہے، منبر رسول پہ بیٹھ کے گلہ کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ایاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، او لوگوں کیا تم اس بات کو پسند کرو گے، محبوب رکھو گے کہ اپنے سگے بھائی کا مرے ہوئے کا گوشت کھاؤ؟ جس چیز کی برائی اصل میں دل سے نکل جائے پھر اس کو ہم لوگ گناہ بھی نہیں مانتے، اس کو عذاب بھی نہیں مانتے۔ فرمایا ایاکل لحم اخیہ، اپنے بھائی کا، مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اس کا گلہ کرنا، اس کا شکوہ کرنا، اس کی پیٹھ پیچھے چغلی کرنی۔ میتا فکرہتموہ، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ هو التواب الرحیم، ڈرو میری ذات سے، جو میں نے بتا دیا وہ پکا ہے، وہ اٹل ہے، وہ سچا ہے، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ مدینہ منورہ میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ رمضان کا مہینہ تھا، دو عورتوں کو اتنا سخت روزہ لگا، مرنے کے قریب ہو گئی۔ کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ جی دو عورتیں ہیں، ان کو اتنا روزے نے تنگ کیا ہوا کہ وہ تو مرنے کو ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا روزہ تنگ کرتا ہے؟ روزے نے تنگ کیا کہ جی ہاں۔ ان دونوں کو بلوا لیا۔ نبی کا مزاج امت کو سمجھانے کا تھا نا، میری امت بچ جائے، عذاب سے بچ جائے۔ ان دونوں عورتوں سے کہا کہ یہ پیالہ لے لو اور اس میں قے کرو، اس میں اپنے حلق میں انگلی مار کے الٹی کرو۔ انہوں نے کہا جی کیا نکلے گا، ہمیں تو بھوک نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے۔ فرمایا جیسے میں کہتا ہوں ویسے تم کرو تو صحیح۔ انہوں نے انگلی ماری، جب قے کی تو پیالے میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ خون آیا۔ اب صحابہ کرام سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا کہ وہ جو قرآن ہے نا ایاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، انہوں نے چغلی کی ہے، اور وہ بھائی کا جو گوشت، مردار کا گوشت کھانے کا جو قرآن میں آیا ہے وہی ان کے منہ سے اب یہ تازہ لہو اور گوشت نکلا ہے۔ ان کو روزہ اسی لیے تو زیادہ لگا۔ عموماً پرہیزگار متقی لوگ جو سارا دن رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، یقین کرو ان کو روزہ کچھ کہتا ہی نہیں۔ جو واہی، تباہی، بکواس، خرافات ان کو اتنا تنگ کر دیتا ہے وہ ہر روز سوچتے ہیں کہ کل کو نہیں رکھوں گا۔ تو دو صحابی، دو مسلمانوں کی قبر پہ کھڑے ہو کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس ایک قبر والے کو جو عذاب ہو رہا ہے یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور دوسرے کو چغل خوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ قرآن کریم نے بھی صاف صاف فرما دیا کہ لوگوں کسی کا گلہ نہ کر، کسی کا شکوہ نہ کر، کسی کی عیب جوئی نہ کر۔ شیخ اتار کہتا کہ روزہ بعد غیبت مردم ببند، روزہ بعد غیبت مردم ببند، تا نبینی دست و پائے خود ببند۔ جا اپنی زبان کو لوگوں کے گلے، لوگوں کے شکوے سے بند کر، تاکہ کل قیامت میں تیرے ہاتھ پاؤں آگ کی زنجیروں میں نہ جکڑے جائیں۔ اللہ والوں کی
बातें हैं। यही शेख अत्तार फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कहता है, खातिरे कसरे मरंजा ए पिसर, खातिरे कसरे मरंजा ए पिसर, वरना खुर्दी जख्म बरजानो जिगर। कहता है किसी के दिल पे तीर ना चला, घायल ना कर, वरना तुझे भी यूं ही तीर लगेंगे। और हमारे यहाँ दर्स निजामी में, अरबी मदारिस में किताब पढ़ाई जाती है काफिया, नहू की किताब है, जिसमें एक शेर लिखा है, जराहत सिनानी लहल तयामुहु, जराहत सिनानी लहल तयामुहु वला यल्तामु जराहत लिसानुहु। तर्जमा ये है अरबी शेर का कि तलवार अगर किसी के मार दो तो तलवार का जख्म मिल जाता है, जुबान से किसी को गलत बात कह दो उसका जख्म कब्रों तक नहीं मिलता। और यही वजह है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीब बात फरमाई। अल्लाहु अकबर, क्या क्या एजाज बख्शे हैं काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे परवरदिगार ने। इरशाद फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, दो चीजों की जमानत तुम दे दो, एक चीज की जमानत तुम्हें मैं दे देता हूं। अलल ऐलान फरमाया, सरे मैदान फरमाया, ओ लोगों, दो चीजों की जमानत मुझे तुम पक्की ठक्की दे दो, एक चीज की जमानत तुम्हें मैं दे देता हूं। जुबान की जमानत दो, इसको गलत नहीं चलाओगे, जुबान से गिला ना करोगे, चुगली नहीं करोगे, शिकवा नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे। एक जुबान की जमानत दे दो, एक जो तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशात की जगह है उसकी जमानत दे दो, गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं होगी, गलत तरीके से इस्तेमाल ना की जाएगी, ये शहवत की जगह। फरमाया, लोगों, इन दो चीजों की जमानत तुम दे दो, जन्नतुल फिरदौस का जामिन तुम्हारे लिए मैं बन जाता हूं। मेरी जमानत है, मैं तुम्हें जन्नत लेके दूंगा। आज इन्हीं दोनों चीजों ने हमें मार दिया। घर में कैसी खूबसूरत बीवी हो, लेकिन चूड़ी जो कूड़ा उठाने सफाई करने भंगन आती है उसकी तरफ घूर घूर के देखता है। घर में अल्लाह पाक ने औरत दी हुई है, खूबसूरत भी है, हसीना भी है, कदो कामत भी है, लिबास भी है, सब कुछ है, लेकिन मिजाज जो बदमाशी वाला है, जो बगैर सफाई के लिए आई है उसकी तरफ देख रहा है, जो नौकरानी कपड़े धोने आती है उसकी तरफ देख रहा है ललचाई नजरों से। और कभी कभी ऐसा होता है जो भीख मांगने आई खड़ी है वो खैरात मांगने आई है, ये बदमाश उसको गलत निगाह से देख रहा है। कभी मुसलमान ऐसे हुआ करते थे, सैयदना फारूक आजम सबकैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खलीफा सानी की हुकूमत का दौर है। मिस्र के कर्नल ने फारूक आजम को खत लिखा, मेरे इलाके के ईसाइयों ने बहुत बड़ी साजिश की है, सैकड़ों की तादाद में बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियां जमा की हैं, लड़कियां इकट्ठी की हैं और कोठे पे चढ़ा करके गाने बजाने का प्रोग्राम बनाया है, डांस का प्रोग्राम बनाया है, नाच का इंतजाम किया है और फौज वहां से गुजरेगी, लश्कर मुसलमानों का वहां से गुजरेगा। ईसाइयों ने ये सारे का सारा इसीलिए जाल बचाया है, मुसलमानों के दिलों में फर्क आए, बेईमानी आए, बदमाशी आए और गुजरने का रास्ता कोई नहीं, लश्कर कहां से गुजारूं, मेरी रहनुमाई फरमाओ, मुझे हुक्म दो मैं क्या करूं। सुभान अल्लाह, फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये नहीं फरमाया कि कोई और रास्ता तलाश करो या उन ईसाइयों को पकड़ के मारो या उनकी लड़कियों के वट्टे मारो, उनको वहां से धक्का दे दो। क्या बात कही जो आज मेरी तेरी अकल में आने वाली नहीं, मेरे तेरे जहन में आने वाली नहीं, मेरी तेरी समझ में आने वाली नहीं। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खत लिख दिया, मिस्र के कर्नल को खत लिखा, जनरल को खत लिखा, फरमाया ओ अल्लाह वाले, कोई खतरे वाली बात नहीं, सारे मुसलमानों के लश्कर को इकट्ठा करके, सारी फौज को इकट्ठा करके, तमाम के तमाम को इकट्ठा करके सूरत नूर की कुरान करीम की एक आयत सुना दे,
اس کے بعد سب کو حکم چلنے کا دے دینا. قرآن کریم کی ایک آیت سنا دے. فاروق اعظم کا یقین ہے نا کہ مسلمان قرآن سن کر اس کے خلاف نہیں چلتا. اس قوم کا کیا بنے گا جس قوم نے قرآن کریم کو صرف مردوں کے لیے رکھ چھوڑا ہو. اگلے دن میں ایک جگہ گیا تو فوتگی میں ایک آدمی قرآن کریم اٹھائے ہوئے کھڑا تھا اور سارے کہہ رہے تھے کہ منجا چارپائی جو ہے جنازے کی میت کو قرآن کے نیچے سے گزارو. میں نے کہا پھر کیا ہوگا کہ بس بخشش ہو جائے گی. قرآن کریم نے ایک آدمی نے اٹھایا ہوا ہے یوں ہاتھ میں کہ اس کے نیچے سے گزار دو. اور میں نے کہا خدا کے بندو اگر قرآن کریم کے نیچے سے گزرنے سے نجات ہوتی تو بلال اپنا چمڑا نہ اڑواتا, زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی, سمیہ کے چیر کر ٹکڑے نہ کیے جاتے, ابو بقیہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی, سعید ابن مسیب کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کیے جاتے, اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا خاندان پیاسا نہ جاتا. کافی دن ہو گئے, ایک اور جگہ فوتگی میں جنازے کے لیے جانے کا اتفاق ہوا تو سرہانے قرآن کریم رکھا ہوا تھا. میت کی چارپائی جو ہے وہ میت کے سرہانے پہ رکھا ہوا جہاں تکیہ رکھا جاتا ہے. وہ قرآن کریم نے اعلان کر دیا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ, ساری عمر کی کرتوت کمائی کتاب کی شکل میں تیرے ہاتھ میں دے دی جائے گی, تو خود فیصلہ کرے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ پاک نے اعلان کر دیا لوگوں ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی, ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی. چنانچہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ دیا, ساری فوج کو اکٹھا کر کے لشکر کو جمع کر کے قرآن کریم کی 2 آیتیں سنا دے اور پھر اسی راستے سے گزار. یقین کرو ان کے پیٹ بھی تھے, ان کے بچے بھی تھے, نفس بھی تھا, تم سے زیادہ طاقتور تھے, تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے وہ. اس نے کرنل نے تو یہ کوئی نہیں کہا, جنرل نے تو یہ مصر کے نے کوئی نہیں کہا کہ جی ایک آیت سے کیا ہو جائے گا, یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں, روز قرآن کریم پڑھتے ہیں, سنتے ہیں. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط پہ عمل کرتے ہوئے سارے لشکر کو جمع کر لیا, ساری فوج کو اکٹھا کر لیا اور تمام کو جمع کر کے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. اور لوگوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو, اپنے دلوں کی حفاظت کرو, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو, اپنی نفسانی خواہشات کی جگہ کی حفاظت کرو. اگر تم تھوڑی سی آنکھ سے بھی دیکھو گے ان اللہ خبیر بما یصنعون, میں خدا تمہیں دیکھ رہا ہوں. مصر کے جنرل نے, مصر کے کرنل نے قرآن کی ایک آیت سنا دی اور اس کے بعد حکم دیا کہ اسی علاقے سے, اسی گلی سے, اسی ٹھکانے سے گزرے جہاں عیسائیوں کی سینکڑوں لڑکیاں بیٹھی ہیں, حسن و جمال کا پیکر جمع ہے, ڈانس ہے, گانا ہے, بجانا ہے. آج الٹا معاملہ ہو رہا ہے. جو ہم قرآن پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, سنتے ہیں, سناتے ہیں,
جس گھر میں کبھی گانا بجانا نہیں ہوا آج ٹی وی ٹیلی ویژن آ گئی، اس کی وجہ سے گانا بجانا ہو رہا ہے، گھر گھر میں وی سی آر کی ٹھنکار لگی ہوئی ہے، اور گھر والوں کا خیال بھی نہیں کہ گناہ ہو رہا ہے، بربادی ہو رہی ہے، بچیوں کے اخلاق تباہ ہو رہی ہیں، بڑے بڑے حاجی نمازی مولویوں کے گھروں میں وی سی آر آ گئے۔ ایمانداری سے خانے خدا میں بیٹھ کے فیصلہ کرو، ہمیں مرتے وقت ایمان کی رتی کیسے ملے گی؟ مسلمانوں کا لشکر گزر رہا ہے، فوج مسلمانوں کی گزر رہی ہے، لڑکیوں نے ڈانس کیا، گانا بجانا کیا، تالیاں بجائیں، عجب انداز کا گانا۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، آنکھ ابتدائی گناہ کرتی ہے، پہلا زنا آنکھ سے ہوتا ہے۔ جناب امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، ایک آدمی آ کے بیٹھا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگ کتنے برے ہو گئے، آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ کسی نے فوراً اعتراض کر دیا وہی آئی ہے آسمان سے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تمہیں کیا معلوم ہے، جب سے میری مجلس میں وہ آدمی آ کے بیٹھا ہے میری مجلس میں گناہوں کی بدبو مچ گئی۔ آج لوگ حرام خوری کو حرام خوری نہیں سمجھتے، بدماشی کو بدماشی نہیں سمجھتے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت سن کر کے جانے والی فوج گزر رہی ہے، لشکر گزر رہا ہے، لڑکیوں نے سوال کر دیا اور جانے والوں کوئی تو سر اٹھاؤ، کوئی تو یہ حسن کا نظارہ دیکھو، کوئی تو یہ ڈانس دیکھو، ناچ بجانا دیکھو۔ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا کہنے لگا کوئی کیسے دیکھے گا، یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن کریم سن کے آئے ہیں۔ ہم نے تو نہیں کبھی سنا۔ انہوں نے 2 آیتیں سنی، پورے لشکر میں پوری فوج میں ایک آدمی ایسا نہیں جو سر اٹھا کے دیکھے، جو آنکھ اٹھا کر کے دیکھے۔ اللہ کی قدرت کا کام دیکھو، عیسائی لڑکیاں کہنے لگی اور جانے والوں اور مسلمانوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایسا قرآن جو حسن کے نظارے سے روک دے، جو ڈانس اور گانے بجانے سے روک دے، حسن و جمال کا پیکر ہم نے اکٹھا کیا، کوئی دن دیکھنے والا نہ ہو، اور مسلمانوں ہمیں بھی وہ قرآن کریم سناتے جاؤ۔ ہمیں بھی وہ قرآن سناتے جاؤ۔ چنانچہ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا جا رہا ہے اور پڑھتا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور لوگوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ان ذالکم ازکا لکم، پرہیزگاری اپناؤ، ان اللہ خبیر بما یصنعون، میں خدا تمہاری آنکھوں کے اشارے بھی دیکھتا ہوں۔ مورخین نے لکھا ہے جیسے ہی مسلمان سپاہی نے قرآن کریم کی تلاوت کی، چلتے چلتے نے لڑکیوں نے کوٹھے سے چھلانگیں لگا دی، اور قرآن پڑھنے والوں ہمیں بھی ساتھ لے کے جاؤ، اب قرآن کریم سے دور ہم بھی نہیں رہنا چاہتے۔ ساری مسلمان بن گئی، توبہ کر لی، استغفار کیا۔ آج مسلمان کی موت آ رہی ہے تو کنجری کا گانا سنتے ہوئے، یہ جتنے بسوں میں، ٹرکوں میں، ویگنوں میں ایکسیڈنٹوں میں مرتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ درود شریف پڑھتے ہوئے مر رہے ہیں؟ کوئی یہ کلمہ پڑھتے ہوئے مر رہے ہیں؟ کنجریوں کے گانے سنتے ہوئے مر رہے ہیں۔ جنازہ گزر رہا ہے تو رستے میں بھی گانے ہی بجانے کی آواز آ رہی ہے، حتیٰ کہ قبر میں دفن کر رہے ہیں، مٹی پڑ رہی ہے، گانے کی آواز پھر بھی آ رہی ہے۔
قبرستان کے چاروں طرف گانا بجانا، بازاروں میں چاروں طرف گانا بجانا، گھر گھر میں گانا بجانا، اور بدماشی پھر کس بلا کا نام ہے؟ بےغیرتی کمینہ پن کس بات کا نام ہے؟ شادی مکمل نہیں ہوتی مسلمان کے چھوکرے کی جب تک وہ باجا نہ بجائے، گانا بجانا نہ کرے، خوشی مکمل نہیں ہوتی۔ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، کرو خوب رج رج کے کرو جو کسی کے دل میں آتا ہے، مگر یاد رکھو یہ بات، خدا کی عدالت میں اندھیر نہیں ہے۔ تم نے جو کمر باندھ رکھی ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنی ہے، ہر اس کام کو کرنا ہے جس سے آقا نے منع فرمایا، یاد رکھو۔ پھر خدا نے بھی اعلان کر دیا، فرمایا ان بطش ربک لشدید، پھر آ جا میں تجھے سخت عذاب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ پھر ایسا ایسا عذاب، تکلیف دینے والا عذاب۔ کئی سال ہو گئے اخباروں میں آیا تھا، کوئی نئی نہر کھدوائی گورنمنٹ نے، کھدائی کے دوران پرانا قبرستان آیا، ایک ایکسپین صاحب کی طرف سے لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے بھی دیکھا اور کافی سارے لوگوں نے دیکھا کہ ایک قبر کے اندر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ اور اس کی کھوپڑی کے قریب کئی شیر کا ایک وٹھوا بچھو بیٹھا ہے، گوشت نہیں، چمڑا نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ تو لکھا تھا کہ جب وہ ڈک مارتا تھا کھوپڑی میں، پیروں کی طرف سے بالکل سیدھا کھڑا ہو جاتا تھا۔ کچھ ٹھکانا عذاب الہی کا، جتنا وہ کریم ہے، جتنا وہ رحیم ہے، جتنا وہ ستار و غفار ہے، جب اس کی بے نیازی پہ آئے تو قہار و جبار بھی ہے۔ آج ہمارے گھروں سے سکون نکل گیا، اطمینان چلا گیا، خیر و برکت رخصت ہو گئی، اللہ اللہ ہمارے گھروں میں نہیں رہی، عورتیں نماز نہیں پڑھتی، مرد نماز نہیں پڑھتے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں۔ بتاؤ یہ گھر ہے مسلمان کا گھر ہے یا کراڑ کی منڈی ہے؟ بس وہ طریقہ تجھے بتا دیا ملا نے کہ مرنے کے بعد 1 گھنٹہ قرآن کریم پڑھوا لینا، 80 سال کی نمازیں ختم، 80 سال کے روزے معاف ہو جائیں گے، 80 سال کی بدماشی معاف ہو جائے گی، جوا تاش سارا معاف ہو جائے گا۔ چٹی داڑھی، بڑے پایا ہوا، قبر میں پاؤں لٹک رہے، اب بھی تاش کھیل رہے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں جو آدمی تاش کھیلتا ہے ایسا سمجھو جتنی دیر تک تاش کھیلتا رہا جیسا کہ سور کے لہو میں ہاتھ ڈبوئے بیٹھا ہے۔ اور اتنی سختی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی نہیں فرمائی کہ جوا کھیلنے والا، تاش کھیلنے والا سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب نہ دو، اگر سلام کرے اس کے سلام کا جواب نہ دو۔ یہاں ساری رات کھپ جاتی ہے، بچپن سے عادت پڑتی ہے غلط چیزوں کی، نہ ماں باپ ٹوکتے ہیں، نہ کوئی اور طرح کی باتیں کرتا ہے۔ بہرحال دین کسی کا محتاج نہیں، قرآن کسی کا محتاج نہیں، اللہ کا دربار کسی کا محتاج نہیں۔ جو کرو گے تمہارے پلے باندھ دیا جائے گا، جو نہیں کرو گے وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ لاکھ ملا کوشش کرے، جب تک تیرا اپنا عمل صحیح نہیں، نجات ممکن نہیں۔ تم نے سہارا بنا لیا ہے، کوئی کہتا ہے میت کو قرآن کے نیچے سے گزار دو، کوئی کہتا ہے قرآن کو سرہانے رکھ دو، کافی ہے۔ آؤ تم کہو گے تو صحیح، مگر سن جاؤ قاری حنیف سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، نبی کا غلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ بتاؤ، غلام ہو حضور کا اور سامان ہو حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کرو، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، کام آئے گی زندگی بھر یہ بات۔ غلام بھی نبی کا، سامان بھی نبی کا، ڈاچی بھی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں چیزیں نبی کی ہیں۔ غلام بھی سرکار کا، سامان بھی سرکار کا، ڈاچی بھی سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامان لاد رہا ہے، دشمن کی طرف سے تیر آیا، اس غلام کو لگ گیا، دل پہ تیر لگا، فوراً مر گیا۔ سارے صحابہ نے شور مچایا، جنتی 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 جنتی، شہید ہو گیا، شہید ہو گیا، جنتی۔
सरकार तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर। सरकार मदीना सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और यूं देखा, फरमा हुआ बिन्नार, और लोगों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख देख रही है, आग में चला गया। कमाल है, गुलाम भी नबी का, सामान भी नबी का, लाची भी नबी की, और लाता हुआ तीर खा के मर गया, अब भी शहीद नहीं। फरमाया, ओ लोगों, इसने गनीमत के माल में से बगैर तकसीम किए हुए किसी वक्त में एक चादर चुरा ली होगी, एक कंबल चुरा लिया होगा। मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहा हूं, वो कंबल आग का बन के सारे बदन पे लिपटा हुआ है। ये यूं ही तो नहीं मस्जिद में से जुत्ती उठाकर ले जाते हैं। चलो जी, जुत्ती लग गई है, पता चलेगा, खबर आने तो दे, मौत आने तो दे। साफ नबी ने फरमा दिया कि मेरी आंख देख रही है कि वो चादर आग की बनकर सारे बदन पे लिपटी हुई है। चुनांचे एक दूसरा सहाबी उठा, तवज्जो, दूसरा सहाबी उठा और ये जो चप्पल में जो तस्मे से लगे हुए होते हैं ये लेके आया और कहने लगा, काली कमली वाले, मेरी जुत्ती का ये तस्मा नहीं था, बगैर माल तकसीम किए हुए मैंने माल गनीमत में से ये तस्मे उठाकर अपनी जुत्ती में लगा लिए थे, मैं तो वापस कर रहा हूं। आपने फरमाया, मैं नहीं लेता, ये आप जहन्नुम के अंगारे हैं। आखिर वो कौन सा वक्त आएगा जब हम होश करेंगे, वो कौन सा वक्त आएगा जब हम तदबीर करेंगे, वो कौन सा वक्त आएगा जब आखिरत की तैयारी करेंगे। वो कोई निराली उम्र मिलेगी तैयारी के लिए, किसी का पैसा खाना पड़े वो नहीं छोड़ना। परसों तरसों की बात है, सुबह सुबह मैं यहां से नमाज पढ़ के बाहर निकला, दो आदमी आए तो किसी बस से ये कट्टा गिर गया, यहां रख लो, ऐलान करना, कोई मालिक होगा आके ले जाएगा। अब हम लोग तो डरते भी है ना भाई, किसी की ना जाने कैसी चीज हो क्या। मैंने, दो आदमी थे, उस वक्त तक उन्होंने देखा नहीं था इसमें है क्या, तो मैंने कह दिया, मैंने कहा इसमें है क्या। उसने जो खोल के देखा ना, उसमें थी साइकिल की टूटे, फौरन बेईमान हो गया, कहने लगा चलो मंडी वाली मस्जिद ऐलान करावेंगे। कट्टा मिला सड़क पे, ऐलान कराएगा मंडी की मस्जिद में। अभी ताजा बात परसों की, फौरन बेईमान हो गया कि उन्होंने समझा होगा किसी के पुराने कपड़े होंगे, कोई बोरी शोरी होगी, फिर अंदाजा लगाया होगा कि साइकिल की टुप्पे जो कीमती चीज है, या तो मेरे सामने खड़ा था या फौरन चल दिया। आवल जुल्लू मंडी मस्जिद आली, और मंडी आली मस्जिद वड्डी है, उत्थे ऐलान करवे सो। आगे मोमिन दा पुत्र बड़ा वड्डा ही, देखन सार बेईमान थी गया। अच्छा भला क्या उम्र लंघ जाएगी, किसी के 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, किसी की जुत्ती, किसी का चादर, किसी का साइकिल, ये जो उठा लेते हैं, क्या समझते हम बड़े कामयाब है। खुदा की कसम, मौत के वक्त वो तलखीमों में आएगी जो लाखों बरस नहीं जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा कुरान नकल करता है, उहियल मौता बिइज़्निल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने ये मौजज़ा दिया था कि मुर्दे को जिंदा कर देते थे। तो कौम ने इतराज किया, नवे नवे मुर्दे जिंदा कर देता है, तो पुराना मुर्दा जिंदा करके दिखा। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चलो तुम पुरानी से पुरानी कब्र पे मुझे ले चलो। ले गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की कब्र थी शाम की, वहां जाके खड़ा कर दिया कि इसमें जो मुर्दा है उसे जिंदा कर। इन्होंने फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, जिंदा हो। उसने यूं सिरी बाहर निकाली, तो लोगों ने भी देखा, ईसा अलैहिस्सलाम ने भी देखा, सफेद दाढ़ी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुझे क्या हुआ, तू कौन है। उसने कहा, मैं साम हूं, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हूं। उन्होंने कहा, तुम्हारे जमाने में तो सफेद बाल होते ही नहीं थे, तुम्हारे जमाने में सफेद बाल होते ही नहीं थे, ये तेरी दाढ़ी कैसे सफेद हो गई। कहने लगा, जब यकदम अब मुझे उठने का हुक्म मिला, मैं समझा क़यामत आ गई, इतने फिक्र ने मेरी काली दाढ़ी को सफेद कर दिया। तो आज हमारे तसव्वुर में कहां है ये चीजें।
غور کرو، خیال کرو، میری کسی سے لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں. اس لیے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آخرت بناؤ، اپنی قبر بناؤ، موت کا سامان کرو، اللہ کے عذاب سے بچنے کی تدبیریں کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ سب مریضوں کو شفا عطا فرما. کوئی بچی بیمار ہے اللہ پاک اس کو بھی صحت کاملہ عطا فرما. سرفراز خان میرے دوست ہیں، ان کی ایک پریشانی ہے کافی دنوں سے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے محض اپنی مہربانی سے اس پریشانی کو دور فرما. اور جتنوں نے بھی دعاؤں کے لیے جو خدا بخش کا بھائی بیمار ہے اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے. مولانا عبید اللہ انور مدذلہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے بہت بڑے ولی اللہ ہیں، کئی دنوں سے اسپتال میں ہیں، بے ہوش رہے اب ہوش میں ہیں. دعا فرماؤ اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائے. سب مریضوں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما. یہ جتنے ساتھی ہیں مسجد میں آتے ہیں انتظام کرتے ہیں، یا اللہ تمام کے کاروبار کو، تمام کی دینی دنیاوی زندگی کو چمکا دے، اس کو اپنے رونقوں سے اس کو دوبالا فرما دے. یا اللہ مسجد مدرسے کے خدمت گزاروں کے مال و جان میں برکت عطا فرما. کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے دروازے سے ہم سب فقیروں کو جھولیاں بھر دے. قرآن کریم کے آخری سپارے کی چند آیات ہیں. سورہ تطفیل ہے، مکے پاک میں نازل ہوئی. حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے چند بیماریوں کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا میرے بندے تیرا بڑا پختہ یقین ہے، تیرا ایمان ہے، تیرا اس پر دل جمع ہوا ہے کہ اگر میں نے زہر کھا لیا میں مر جاؤں گا، میری موت واقع ہو جائے گی. عورتوں کا بھی یہ یقین ہے، مردوں کا بھی یہ یقین ہے، بوڑھوں کا بھی یہ یقین ہے، جوانوں کا بھی یہ ایمان ہے، حاکموں کا بھی یہ یقین ہے، محکوموں کا بھی یہ یقین ہے، گورنر کا، صدر کا، ڈاکٹر کا، پیر کا، مولوی کا، فقیر کا، درویش کا، سب کا یہ یقین ہے کہ اگر میں نے زہر کھایا تو میری موت آ جائے گی. اور یہ یقین کب آئے گا؟ اگر میں نے کسی کا حق کھایا تو میرے ایمان کی موت آ جائے گی. حالانکہ یہ بات تو نے اپنے دنیا دار لوگوں سے سنی کہ زہر کھانے سے موت واقع ہو جاتی ہے، اور یہ بات اللہ سے سنی اور اللہ کے حبیب لبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا کہ دوسرے کا حق کھانے سے آدمی تباہ ہو جاتا ہے. لیکن آج اس پر یہ یقین جمع ہوا ہے کہ صاحب کون دیکھ رہا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم سب قید رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، عہد فاروقی ہے. اللہ غنی، رعایت ہوتی ہے، بادشاہ اور خلیفہ امیر المومنین مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتا ہے. رعایت سوئی ہوئی ہے، بادشاہ پہرے داری کرتا ہے، پبلک آرام کرتی ہے، حکمراں کھڑا ہو کر نگہبانی اور حفاظت کرتا ہے.
ہے، بڑا تڑکا ہے، اذان سے پہلے کا ٹائم ہے، فاروق اعظم دروازے پہ تال لگائے کھڑے، اور یہ تو ہر صحابہ کرام کے زمانے کی بات ہے۔ آج کل تو الحمدللہ دودھ میں پانی ملانا کوئی عیب ہی نہیں۔ اب یہ قسم تو بندہ کھا سکتا ہے کہ میں نے خالص دودھ کبھی نہیں بیچا، یہ قسم کھانی بڑی مشکل ہے کہ میں نے پانی نہیں ملایا۔ چاہے ساری بیٹھے مر جاؤ پر پانی ملانا نہیں چھوڑنا۔ خیر ایک بات آ گئی، مجھے کسی سے کیا بحث ہے، خود مرو یا بیٹھے مرے ہمیں کیا۔ اس لڑکی نے اندر سے آواز دی کہ یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ اماں کہتی ہے کنڈا لگا ہوا نہیں ویڑے کے دروازے کا؟ لگا ہوا ہے، پھر کون دیکھ رہا ہے؟ اماں روٹی پکاتی ہوئی اٹھی اور دروازے میں آ کے گھر کے دروازے میں آ کے کھڑی ہوگی کمرے کے، اور کہنے لگی لو میں باہر کھڑی ہوں اب ڈال دے۔ لڑکی کہتی ہے اب بھی دیکھ رہا ہے۔ ایسا کون ہو گیا دیکھنے والا، گھر میں کون داخل ہو گیا؟ اماں کہنے لگی بیٹی تو ہے اور میں ہوں، تیسرا یہاں کوئی ہے ہی نہیں، دیکھ کون رہا ہے؟ اللہ غنی لڑکی کہنے لگی ہم یقولون افترا علی اللہ کذبا، جس خدا کی بات پر تیرا یقین نہیں، تیرا مزاج نہیں جمتا، تیری طبیعت نہیں جمتی، تیرا ملان نہیں آتا، میں اس خدا سے کہاں چھپ کر جاؤں جس کا یہ عالم ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، جو ہمارے دلوں کے راز سے واقف ہے، ہمارے دلوں کے حالات سے واقف ہے، ابھی دل میں ارادہ آنے بھی نہیں پاتا، اللہ جل شانہ پہلے جانتے ہیں۔ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، فرمایا کہ یہ جو آنکھ کا اشارہ کیا جاتا ہے اللہ پاک اسے بھی اچھی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے چھپ کر بندہ کہاں جا سکتا ہے؟ بندے کی اپنی مرضی کی بات ہے کہ وہ سوچتا نہیں، وہ اس طرف دھیان نہیں کرتا، وہ توجہ نہیں کرتا، ورنہ خداوند عالم نے آدمی کو بنا کر آزاد نہیں چھوڑا۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے پہ نشانی لگا کر چلے گئے، اور پھر دل میں پتہ کرایا کہ یہ گھر کس کا ہے۔ جب ان کو بلوایا تو وہ بڑے ڈرے، تو فاروق اعظم نے اپنے بیٹے یا پوتے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ منت کر کے مانگا جو اتنی جانبدار ہو۔ کبھی رشتے جو لوگ مانگا کرتے تھے جانت کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے، لیاقت کے اعتبار سے، امانت کے اعتبار سے، حیا اور غیرت کے اعتبار سے رشتے چلا کرتے تھے، اب رشتے کوٹھی بنگلوں کے ذریعے چلتے۔ اور علماء نے لکھا ہے اسی لڑکی کے پیٹ سے عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے، جن کو عمر ثانی کہتے ہیں۔ ارے ایک لڑکی اگر متقی بن جائے میں کہتا ہوں خاندان والی بن سکتا ہے، مگر ہمارے یہاں تو اس قسم کا رواج چل پڑا کہ ہم نے ان کو نہ دین کی تعلیم دینی، نہ قرآن کریم کی طرف توجہ کرنے دینی، بس روٹی پکانے کی مشین اور بچے بنانے کی مشین سمجھا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیتیں جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہے، حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے ان آیتوں میں کئی ان بیماریوں کا ذکر فرمایا جن کی طرف ہمارا کبھی دھیان بھی نہیں۔ اب انسان ہو مسلمان ہو ٹی بی کو مہلک مرض جانتے ہیں کہ بڑا خطرناک مرض ہے، سرطان کو بڑا خطرناک مرض سمجھتے ہیں، کینسر کو بڑا خطرناک مرض تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں تو ڈاکٹر
فرمایا ویل للمطففین. قرآن تمہیں للکارتا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، اور جو وہ لوگ جن کے جنازے پڑھے جاتے ہیں، جو قبروں میں جانے والے ہیں، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننے والے ہیں. فرمایا ویل للمطففین. ہلاکت ہو، بربادیاں، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہی ہے، بڑی بربادی ہے. جس کے لیے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. کس کے لیے ہلاکت، کس کے لیے بربادی، کس کے لیے تباہی مچ گئی؟ فرمایا وہ آدمی جو لیتے وقت اور وٹے استعمال کرتا ہے اور بانٹ استعمال کرتا ہے، اور ناپتے وقت اور گڈوی اور برتن اور پیمانہ استعمال کرتا ہے. دیتے وقت اور ہے، لیتے وقت اور ہے. اور بڑے خوش ہوتے ہیں ہم لوگ کہ دیکھو آج ہم نے 100 روپیہ بنا لیا. اب یہ تو نہیں سوچا کہ 100 روپیہ جو بنایا ہے، ابھی اگر ذرا سا درد ہو گیا تو یہ 100 تو ڈاکٹر صاحب لے جائیں گے، اور وہ ایمان جو کروڑوں میں نہیں ملتا وہ چلا گیا، وہ واپس نہیں آنے کا. اور اس قسم کی دولت کے بارے میں فرمایا وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. ناپ کی کمائی کھانے والے، تول کی کمائی کھانے والے، سمجھ لو ذرا، ناپ کی کمائی کھانے والے، تول کی کمائی کھانے والے، ویل للمطففین، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. اس دن لوگوں کے حقوق چکانے پڑیں گے، جس دن قیامت کے دن پلے کچھ بھی نہ ہوگا. آج آدمی کسی کا روپیہ لے کر بے ایمان ہو جائے تو ظاہر اس کا کچھ نہیں بگڑتا. انگریزوں کے ملک میں کسی آدمی نے جا کر کے کاروبار کیا یا مزدوری کی، کمایا، تو کسی انگریز کے پاس روپیہ جمع کرتا رہا. کوئی عیسائی انگریز تھا، اس کے پاس روپیہ جمع کرتا رہا کہ جب میں اپنے وطن جاؤں گا تو اس سے لے لوں گا. چنانچہ جب اس نے وطن آنے کا پروگرام بنایا اور انگریز سے اپنا روپیہ مانگا جو 2-3 سال کما کر اس کے پاس جمع کیا تھا، جوڑا تھا، اکٹھا کیا تھا، انگریز مکر گیا. لگا نہیں میرے پاس تیرا کوئی پائی پیسہ نہیں. اس نے بڑی کوشش کی کہ دیکھو جی مجھے اتنے، میں وطن سے بے وطن ہوا، پردیس نکلا، مصیبت خریدی، تکلیف اٹھائی، میرا روپیہ تیرے پاس ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں. اس کے ملنے والوں کو لے کے گیا، انکار کر دیا. یہ بیچارہ بڑا پریشان ہے کہ میرا تو ملک سے آنا نہ آنا برابر ہی ہو گیا، کیا فائدہ ہوا میرا ملک سے نکلنے کا، گھر سے بے گھر بھی ہوا، کوئی بات. بیچارہ بڑا پریشان تھا. کسی نے مشورہ دیا کہ گرجے میں چلا جا، جیسے ہماری مسجدیں ہیں، عیسائیوں کا گرجا ہوتا ہے، اور وہاں پادری تجھے ملے گا، یعنی عیسائیوں کا مولوی ملے گا، اس کو جا کے شکایت کر، وہ دلوا سکتا ہے. چنانچہ مصیبت پر زدہ آدمی تو سہارا ڈھونڈتا ہے. وہ فوراً گرجے میں گیا اور جا کے پادری کو ملا کہ دیکھو جی فلاں آدمی کے پاس میں نے رقم جمع کی، پیسے جمع کیے، اور وہ آج دیتا نہیں ہے، میں نے تو بس یہ زندگی برباد کی، اپنی پردیس میں بھی آیا اور یہ حال میرا. تو اس نے پادری نے کاغذ لیا اور اس پہ کچھ لکھا اور ایک لفافے پہ بند کر کے سر بمہر کر دیا اور کہنے لگا یہ جا کر اسے دے دے.
جو انگریز پیسے لے کر مکر گیا تھا کہ اس کو جا کے دے گئی. اس نے جب لفافہ کھولا اس نے جا کے دیا تو کہنے لگا اچھا تو وہاں پہنچ گیا ہمارے پادری کے پاس کہ ہاں کہ اچھا شام کو لے لینا اپنے پیسے تیرے سارے پیسے دے دوں گا آج. تو کہنے لگا اللہ کے بندے میں نے تیری منت بھی کی تیرے دوستوں کو بلایا ملنے والوں کو بلایا خاندان والوں کو بلایا اور میں نے تیرا بڑا ترلا کیا تو نے اقرار نہ کیا اس میں کیا لکھا ہوا کہ تو نے ایک دم سارے پیسوں کا اقرار کر لیا. وہ کہنے لگا نہیں یہ بات نہ پوچھنے لگا نہیں مجھے بتا. کہنے لگا وہ انگریز جو پیسوں سے مکر گیا تھا کہ میرے پادری نے میرے مولوی نے میرے مقدس باپ نے مجھے یہ لکھا ہے کہ ہمارا شک پڑتا ہے کہ تو مسلمان ہو گیا ہے. تو جو کسی کی رقم کھا کے مکر رہا ہے ہمارا شک پڑ گیا کہ تو مسلمان ہو گیا ہے. یہ کام تو مسلمانوں کا ہے کہ سور کھایا اور اقرار کر کے بیٹھ گئے انکار کر کے. دوسروں کا لہو پینا دوسروں کا خون چوسنا دوسروں کی عزت آبرو سے کھیلنا یہ تو ان لوگوں کا شعار ہے. یہ تو مسلمان کیا میرا شک ہے کہ تو مسلمان بن گیا. اگر عیسائی ہے فوراً رقم ادا کرتے تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ عیسائی ہمیں یہ سمجھتا ہے. آج یہودی یہ کہتا ہے کہ بدا